لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبل ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئیں امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھیں با مقصد اور اصلاحی گفتگو تساں احباب میرے تو قبل خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب حافظہ اللہ تو سن چکے ہو اللہ تعالی سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق بخش ساری جماعت دے جید علماء کرام سٹیج تے جلوہ گرن فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد عثمان صاحب مدیر مرکز البدرین مدیر مسجد حاضہ فضیلت الشیخ مولانا محمد عیسیٰ مبشر صاحب محترم قاری خضر حیاض صاحب
مولانا ثناء اللہ رفیق صاحب، حاجی عبد المتین صاحب، محترم مولانا وسیم سلفی صاحب اور دیگر کافی سارے ماشاءاللہ اہل علم حضرات، طلباء حضرات تشریف فرمائیں، اور میں ہی تساں احباب معزز مکرم ذی وقار سامعین اعظام، تساں احباب جو اپنی مصروفیت چوں ذوق شوق نال اج دی مجلس تشریف فرمائی وے، یقیناً تساں اللہ تعالی دی توفیق نال ہی آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا تشریف فرما ہونا، علماء کرام دی تشریف آوری، میں ناچیز دی حاضری، دوستیں دا انتظام کرنا، اللہ سونا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ اساڈے کنے جو کچھ بھی ہے، ساری جو کچھ ملکیت ہے، جو کچھ سارے اختیار ہے، جو کچھ سارے کنٹرول ہے، یہ دنیا ہے جو کچھ سارے تابع، وہ سب اللہ تبارک و تعالی دا فضل اور اللہ دی مہربانی ہے۔ رب اگر چاہے تو اساں کہیں ایک چیز، چھوٹی تو چھوٹی چیز تے بھی اختیار نہیں سے رکھ سکتے، مالک نہیں سے بن سکتے، کنٹرول نہیں سے رکھ سکتے۔ ساری ذہانت، سارا کوالیفیکیشن، سارا کوالیفائیڈ ہونا، محنتی ہونا، قابل ہونا، اساں جو کچھ بھی ہیں، سارا ذمہ دار ہونا، سارا کہیں اچھے گریڈ دا افسر ہونا، سارا صاحب اولاد ہونا، یا سارا سمجھدار ہونا اور سارا بے عیب ہونا، جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالی دا فضل و کرم ہے، اللہ دی نعمت۔ قرآن مجید وچ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی نے اتنا تواڈے اوتے نعمتاں کیتن، اتنے تواڈے اوتے احسانات کیتے میں، اور اتنا مہربانیاں ہیں میڈیاں کرم نوازیاں ہیں، شروع تو آخر تک تساں میں اللہ تبارک و تعالی دے احسانات نال ہی چل دے پے ہو، اور تہاڈی زندگی جڑی ہے وہ میرے فضل و کرم نال ہی بھری ہوئی ہے۔ تہاڈا چلنا، تہاڈا دیکھنا، تہاڈا سننا، تہاڈے ہاتھ دی حرکت، تہاڈے پیر دی حرکت، تہاڈے دل دی دھڑکن، تہاڈے دماغ دا تصور، تہاڈی جو کچھ بھی ہے، سارے جڑے معاملات ہیں وہ اللہ تعالی دی توفیق اور اللہ دے فضل و کرم نال ہی ہیں۔ قرآن مجید وچ اللہ تعالی نے فرمایا اگر تساں اللہ رب کائنات دیاں نعمتاں شمار کرن دا ارادہ کرو، تواڈے ذہن وچ آوے، دماغ وچ آوے آئیڈیا کہ اساں اللہ دیاں نعمتاں شمار کروں، لکھوں، اللہ فرمیندے ولیمے کرو، تساں ہی روئے زمین تے جتنا بھی درخت ہیں سارے کو کٹ کے، گھڑ کے، تراش کے کلمہ بڑھاؤ، درخت بلا امتیاز سارے کٹو، جنس کوئی بھی ہے، درخت جیڑی چیز دا بھی ہے، اوکو ول تسا کلمہ بناؤ، اندے ہوتے وقت لگ سی، سارے درختیں کو کٹھا کرنا ول انہاں کو کلمہ بناونا کہ او لکڑ جڑی ہے وہ لکھن دے قابل تھی سکے، ول تسا سارے جتنا بھی روئے زمین تے پانی ہے سارے کو سیاہی بناؤ، مس بناؤ، چھوٹی جی مسمانی دا کوئی تھا تعلق نہیں، یا تواڈے کہیں ایک دے کولر دی بنی ہوئی مس دا کوئی تھا دخل نہیں، کہیں ایک مینر، نہر، دریا، سمندر دی بات نہیں، جتنی مرضی پانی ہے سارے پانی کو سیاہی بناؤ، تساں اللہ تبارک و تعالی دیا نعمتاں لکھن پائے وجہ، تساں اپنے کے شروع کرو، جیڑیاں چیزاں تواڈے اپنے آپ کو فائدہ دیں انہیں کو ہٹ کے
تسا اپنے کے شروع کرو جنہیں چیزیں کہیں تسا فائدہ چاہتے ہو. لکھن پو سر اللہ دی نعمت، سر دے وال اللہ دی نعمت، وال سر دے وچ دماغ اللہ دی نعمت، وال دماغ دے خلیہ جات اللہ دی نعمت، وال دماغ دے ہون دے بعد وال دماغ دا کم کرنا اے اللہ دی نعمت، وال سر وچ پتہ نہیں کتنا کتنا نظام رب نے رکھے وہ سارا اللہ دی نعمت ہے. ایک ایک لکھو. وال باہر آؤ متھا نعمت، متھے دے اندر جو کچھ وہ نعمت ہے. متھے دے اے وٹ پونے اور متھا تھوڑا بہت کلوز ہو بننا بلا سیدھا ہو بننا یہ بھی نعمت ہے، ان ذریعے بھی صحت ہے. وال کان جڑے یہ کنے دے پردے، کنے دے اندر والے سپیکر، کنے دے ول جڑے کھلیے اندر دیاں جڑیاں سڑکاں چوک ولائے کن دے اندروں دا جڑا کنیکشن ہے. تساں لکھو نک نعمت، نک دا سونگھنا نعمت ہے، نک دا صحیح ہونا چلنا نعمت ہے. لکھو تساں زبان نعمت ہے، زبان دی گویائی، زبان دے اندر جڑی چلن والی اللہ نے قوت رکھی ہے. زبان دا ٹکڑا نعمت ہے، ان دی آواز اندر گلا جبڑے لکھ دے ہو. کیڑی کیڑی نعمت لکھ سو. اجا تساں آدھا سر مکمل نہیں ہویا، والا اپنے وجود کو پورا کرو، والا اپنی اولاد، والا اپنی بیوی، والا اپنے مکان، وال جو کچھ کھندے پیندے رہ گئے ہو وہ لکھو، جو کچھ پیندے ہنڈے رہ گئے ہو وہ لکھو. لکھ دے ہو سب سواریاں لکھو، سہولتاں لکھو، تمہارے رشتہ دار نعمت ہیں وہ لکھو. ول اپنی دکان، اپنا کاروبار، اپنی زراعت لکھو. ول آؤ تسا میں اللہ تعالیٰ دے نعمتاں دی طرف. آسمان ان دی بلندی، انہیں دی تعداد، انہیں دے فاصلے، انہیں دی تخلیق دا فائدہ مقصد. ول آسمان دا کلر رنگت ہوں دی، ول سورج، سورج دی روشنی، چاندر، تارے لکھ دے ہو. آسمان دی روشنی ول آسمان دا اندھیرا لکھ دے ہو، لکھ دے ہو. اللہ فرمے دے ایک چلو 20 ہلائی تو کو دینا ہو سکتے لکھ جائیں لکھ جائیں لکھ جائیں لکھ جائیں سیاہی مک ونجے کلمہ ختم تھی ونجن. انہا مطلب ہے ختم تھی سن. دوجا جو آپشن ہے اگر کلمہ ختم تھی ونجن دوبارہ ولا میں اللہ درخت پیدا کر دے سا تو سا ول کٹا ہے کلمہ بڑھائے، میں ول اللہ سمندر والو کو سیاہی بنائے. فرمایا سب آتو ابہر 7 واری میں ہی میں کراں تو سوئی میں کرو. اللہ فرمے دے ما نفیدت کلمات اللہ، تو سا میرے نعمتیں دے باہر نہیں نکل سکتے، تو سا میں اللہ دیا نعمت شمار نہیں کر سکتا. کیڑی کیڑی نعمت کو چھوٹ لے سو. سارا اپنا کوئی کمال نہیں، سارا اپنا کوئی کردار نہیں، جو کچھ بھی اللہ دا فضل. حضرت سلیمان علیہ السلام جڑے ویلے تخت چوایا ہے نا بل سارے آکھن پائے گئے کیا بات، کمال کر دیتے ہوئے حضرت، کیا بات. آکھ جھپکن دی دیر ہے تساں اتنی لمبی مسافت تو ملکہ بلقیس دا تخت چاہ کے واہ 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 کیا بات. فوراً انہاں کو ٹوکے نے، فوراً روکے نے، لیکن نہیں میرا کوئی کمال نہیں. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب دی کرم نوازی، میرے رب دا فضل ہے. جو کچھ بھی ہے رب دا فضل. اساڈے کنے جو کچھ بھی ہے. اچھا یہ تقاضا کیا ہے، حق کیا بن دے. اللہ فرمے دے جو کچھ تواڈے کے ہے ان دی قدر کرو، ان دی تساں قدر کرو. اکھ دی قدر کرو، جے قدر نہ پیدا تھی نہیں پئی ہوئے بغیر اکھ والے چاری کھائے. زبان دی قدر کرو، جے قدر نہ پیدا تھی ہوئے بغیر زبان والے چاری کھائے. کان دی قدر کرو، دماغ دی قدر کرو، صحت دی قدر کرو. بس اے پیغام ہے قرآن و حدیث دا کہ جو کچھ تو کو دیتے نہیں قدر کرو. اگر تساں قدردان بن گئے، اگر تساں قدردان بن گئے میرے چیزیں دی، میرے عطا کردہ نعمتیں دی، میرے فضل و کرم دی، میرا وعدہ ہے میں اللہ تو کو ڈھیر دے ساں، مزید دے ساں، برکت دے ساں. اور جنہیں دیتے میں
یہ بھی تورے کے کھسے سا کہنا انہیں چی میں توانایا طاقتہ مزید پیدا کرے لائن شکرتم لازیدنکم قدر کرو اگر تسا قدر کی تھی ڈھیر دے سا بے قدری کرے سو وال میڈا عذاب جڑا ہے وہ سخت ہے قرآن مجید دے بے مقام تھے اللہ نے فرمائے ما یفعل اللہ بے عذابکم ان شکرتم وآمنتم اگر تسا کاش میرے نعمتیں دی قدر کرو تو میں تو کو کہیں سزاواں نہ دے مہا تو کو شرمندہ نہ کرا رسوا نہ کرا تو کو کہیں آپا تے پھڑاواں نہ ہا لڑاواں نہ ہا عذاب نہ دے مہا تو سب بے قدری کی تھی میرے نعمتیں دی سب شے کو اپنی ملکیت اپنا کمال اپنا ٹیلنٹ اور اپنی ہنر مندی سمجھن پائے گئے ہو حالانکہ یہ کہنا میرا فضل میں مہربان ہمیں تو سا قدر نہیں کی تھی اگر شکر کرو قدر کرو تو میں اللہ تو کو ڈھیر دے دے نبی کریم علیہ السلام سجدے دی حالت اجنان حضرت اماں جان سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے نہ پوچھا سجدے لمبے کریں دے او اندی وجہ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا میں چاہنا کہ میں قدردان بندہ بنا شکر گزار بنا میرا دل دے آپ نے سوار دا روزہ نہ شروع کی تھا وجہ پوچھی گئی یہی کہ میں کو اللہ نے پیدا کیتے اندے بدلے میں کو قدر کرنی چاہیے میں کو شکر کرنا چاہیے شکرانے دے طور تے میں روزے دا اہتمام کرنا حضرات ساڑھے سب تو وڈی کمزوری ہے اساں بے قدرے ہیں اللہ تعالیٰ دی قدر آج شروع کر دیں وما قدر اللہ حق کا قدر ہی حق جی میں ہے نا قدر دا کرو ہوئے نکی جی کوئی ساکوں چھوٹی موٹی گرانٹ کی رو مل ونجے کوئی چھوٹا موٹا ساکوں کی رو فائدہ حاصل تھی پوے ساری زندگی ہوندے ممنون رہندے ہیں مشکور رہندے ہیں منت ترلا تنال سیر چھکائی رہندے ہیں موسن سمجھی رہندے ہیں تنال آدھے ہیں بھائی ایندے کو میری نہ نہیں تھی سکتی مر سکتا بھائی میرا موسن ہے بھائی کیا بات ہے تے جائیں ماں دے پیٹ چی سنبھالے رزق روٹی صحت وال بعد بھی اج تک ساری باغ ڈور اللہ دے اختیار ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین سب کچھ اللہ دے ہاتھ ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین یہ میں جب تمہیدی باتاں امید ہے تو کو سمجھ آ گئی ہو سی جو میں آکھن کیا چاہنا کہ ساکوں قدر کرنی چاہیے اللہ دی قدر کرے سونا وہ حضرت لقمان نے آکیا اپنے پوتر کو پترا میری نصیحت آئی لا تشرک باللہ اللہ نال شرک نہ کریں یعنی اللہ دی قدر کریں وال اللہ نے ہوں جگہ دے اٹھیں لقمان حکیم دی نصیحت کو روک کے اللہ نے والا کیا نصیحت کی تھی بندیا تو کیا کریں تو اپنے پیو ماں دی بے قدری نہ کریں یعنی اللہ نے ہوں ویلے تازہ ریزلٹ دے دیتے یعنی جیڑا پیو ماں اپنی اولاد کو رب دی قدر دا درس دے وے رب اون بندے کو اون اولاد کو پیو ماں دی قدر دی تعلیم دے یہ مطلب ہے جیڑا رب دا قدردان ہے وہ پیو ماں دا ہی قدردان ہے تو جیڑا پیو ماں دا قدردان ہے وہ رب دا ہی قدردان ہے میں تو کو خلاصہ دسا موٹی موٹی گال جٹ کی جیڑا بندہ قدردان ہے نا وہ بندہ کتنے شرمندہ نہیں تھی دا ایکو گانڈ چابت ہو بھا میں کوئی بھی اللہ نہ ہی سمجھ آوے جیڑا قدردان ہے جیڑا ملازم اپنے مالک دا قدردان ہے جیڑا شاگرد اپنے استاد دا قدردان ہے جیڑی بیوی اپنے شوہر دی قدردان ہے جیڑی اولاد اپنے ماں باپ دی قدردان ہے جیڑا بندہ اپنے رب دا قدردان ہے جیڑا امتی اپنے پیغمبر دا قدردان ہے جیڑا بندہ قدردان ہے نا وہ کہیں شرمندہ نہیں تھیا تاریخ ہی میں آدھی ہے دین ہی میں آدھے شریعت ہی میں آدھی ہے کہ اللہ ان دی حفاظت کریں دے اللہ دے وکان اللہ شاکرن علیما اساں ہی قدردان ہیں جیڑا ساری قدر کرے تے اساں ان دی بے قدری کروں گال ٹھان دی نہیں جیڑا ساری قدر کرے اساں بھی قدردان ہیں اساں والوں کو عزت دے دیں ایک چھوٹی جی مثال دے کے میں اپنے موضوع دی طرف آندا جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے بارے رب نے فرمایا نا کہ وہ جڑا حضرت بلال کو مول کیتے نے خرچ کیتے نے آزاد کیتے نے انہیں دی نیت ہے کون راضی تھی وے اللہ وما لأحد عنده من نعمت تجزا
الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. یہ بہت بڑی قدر ہے کہ اساں سی تواڈی خاطر کیتے سے. قدر ہے یا نہیں؟ بندہ آ کے ابا جی میرا دل تو نہیں آتا لیکن جناب دا حکم آ قربان ہے. میں کہ ایک نوجوان مسئلہ پوچھے ایسی پیو ماں بی جاتے آدن رشتے دا تے میڈی بی جاتے خواہش کیا کرنا چاہیے؟ اکثر انجے نوجوان دی طرفوں سوالات میں پتہ کیا آدھا رہنا میری جڑی گزارش ہے نوجوانہ تک پوچھاؤ کہ اگر ماں باپ دی سلیکشن تیرے وارے چھے والتا ہے مننی ہے والتا ہے ماں باپ دی نہیں مننی اپنی وارے علی سلیکشن مننی ہے چاست تاں ہے کہ ماں باپ دا فیصلہ ہوئے تو تیرے وارے چ نہ ہوئے تیرے مزاج دے خلاف ہوئے تے وال تو من چا آنکھ چا میری چیف اور دی باڈی میرا جسم میرے فیصلے میرے نظریات ابا جی اما جی تسا میں کو پالے تسا میں کو کھیر پلائے تو آدھا میرے ہوتے حق کے کہ میں اپنے جسم کو تو آدھے تابع کر دے ماں تسا میرے جسم کو جتھا چاہ جتھا تسا مناسب اے ہے اصل پیو مادی قدر جیڑا بندہ قدر کرے اللہ ان دی قدر کرنے تازہ ریزالٹ دیتے اللہ نے جناب ابو بکر صدیق نے رب دی قدر کی تھی یا نہیں کہ میرا ارادہ ہاں کون راضی تھی وے اللہ اللہ فرمے دے ٹھیک ہے میرے سونے تسا دس دے ہو اساں وی والا سوفا یا رضا صدیق کو راضی کرے سو قدر دے بدلے قدر دے بدلے نبی کریم علیہ السلام دی کا حدیث سنا کے بعد ختم کر دے ساں ویسے تے ہر نعمت دی قدر کرنی چاہیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمائے تسا ایویں کرو ویسے ہر نعمت دی قدر کرو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کیڑی کیڑی نعمت دی بے قدری کرے سو بھائی کتھاؤ تھوڑا کوئی اپنا کمال ہے بڑی سونی بات لکھی ہوئی میں پڑھیے لکھن والے بزرگ نے لکھی ہے کہ اگر تساں اللہ دی نماز نیوے پڑھ دے تے رب دا دیتا روزی کھاون چھوڑ دو اللہ دی بات نیوے منے دے اللہ دی زمین تے رہن چھوڑ دو انجی جاتے ونجو جتھا اللہ دی زمین نہ ہوئے او شاہ کھاؤ جڑی اللہ دی دیتی ہوئی نہ ہوئے کیڑی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ آنکھ دیتی ہیں دل دیتے ہیں کان دیتے ہیں بڑیا بڑیا نعمت ہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے بے مقام دے فرمائے ان السماء والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا اللہ دے ساریا نعمتاں جڑیاں دچے می ہر نعمت دے بارے سوال کان دے بارے سوال اکھ دے بارے سوال دل دے بارے سوال کرے ہر نعمت دے بارے پوچھاں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم لا تزولا قدم ابن آدم قدر کرنی چاہیے میں جڑی بات سمجھے نا بیٹا نا وہ کو سمجھو ذرا قدر کرو ورنہ حساب کتاب ہے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ پوچھے ویسو سوال کیتے ویسن تو لے کے لا تزولا قدم ابن آدم حتی یسالان خمس بھئی قدر کرو ورنہ اللہ پوچھسی تو لے کے ان عمرہی فیما افنا وان شبابہی فیما ابلا وان مالہی من این اکتسبہ ومن این انفقتہ وان علمہی مازا عمل بھی ہر نعمت دی قدر کرنی چاہیے جیڑا بندہ قدر دانے جیڑا آنکھ دی قدر کرے جیڑا زبان دی قدر کرے جیڑا اللہ دے عطا کردہ نعمتیں دی قدر جاندہ ہوئے اللہ ایسے قدردان کو ضائع نہیں کریں گا اللہ شرمندہ نہیں کریں گا اللہ تعلیم دے میرے نبی سین دیا تعلیم صحابہ دیا تعلیم قرآن دیا تعلیم قدر کرو اللہ دے نعمتیں دی تے جڑے ویلے تساں قدر کرے سو تے اللہ بھی تو کو قدر دیوانے شروع کر دے سی
میں جب تک موضوع نہیں شروع کیتا یہ میں سمجھو تمہید ہے. ہوں میرے دیکھو اللہ دے نعمتیں دی قدر دا پہلا طریقہ کہ جیڑی شے رب جت واسطے دتی ہے، سمجھائے ذرا، جیڑی شے رب جت واسطے دتی ہے او کو ہوں واسطے ہی استعمال کرنا، یہ بھی ایک قدر دی قسم ہے. یعنی ہوں دا استعمال صحیح کرنا، غلط استعمال نہ کرنا، ایک قدر. اور دوجا ہے کہ رب نے جو دتی ہے ان دی وقت شکر کرنا، یعنی الحمدللہ پڑھنا، اللہ دی تعریف کرنا، ڈھیر ساری حمدن کثیرہ. یہ دو طریقے. ہر نعمت دی قدر کرنی چاہیے. ایک حدیث مستدرک حاکم دی اور میں مستدرک الصحیحین دی امام حاکم ابن عباس رضی اللہ عنہما راوین تے حدیث پیش کر کے بات ختم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمیدن ایک بندہ ہے نبی کریم علیہ السلام دے سامنے بیٹھا آئی. آپ واہو بھائی آئیزو نبی کریم علیہ السلام کو واز کرن لگ گئے، نصیحت کرن لگ گئے، آپ سمجھاون لگ گئے. تے آپ دا واز کیڑا آئی؟ جیڑا واز آپ دا بندے دے واسطے آئی وہ آواز میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا. جیڑی نصیحت نبی کریم علیہ السلام نے او بندے کو کی تھی آئی وہ نصیحت میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمائے نبی کریم علیہ السلام نے نصیحت کریں جو فرمائے اے نوجوان اے میرے صحابی میں کر اغتنم خمسن قبل خمسن. اللہ تعالیٰ دے ہر نعمت دی قدر کرنی چاہیے. ای مقام تے آپ نے فرمائے میرا صحابی ای میں کر اللہ پاک دے نعمتاں دے وچوں 5 نعمتاں ایو جیاں ہیں جنہیں دی قدر کرت، جنہیں دی حیثیت سمجھ، جنہیں دے وزن کو ذہن چ رکھ، جنہیں دی اہمیت دماغ چ رکھ، تے جنہیں دا مقام تے مرتبہ اپنے تصور چ رکھ، جنہیں دی افادیت اپنے دل چ رکھ. 5 اللہ دیاں نعمتاں ایو جیاں ہیں انہیں دی قدر کر. 5 باقی چیزیں دے آون کے پہلے اے نہ ہوئے جے باقی 5 چیزاں آ ونجن تے ول وداؤں میں پشتے دا. اللہ دے نبی فرمائے 5 چیزیں دے آون کے پہلے اللہ دے 5 نعمتیں دی قدر چا کر. تھوڑا چاہیے تھی سمجھو چاہ میں اگتے ٹورا نہ گا. 5 چیزیں دے آون کے پہلے کتی چیزیں دی قدر کر. بولو بھائی جان. 5 چیزیں دے آون کے پہلے کتی چیزیں دی قدر کر. میرے 100 علیہ سو میں اگتے ٹور سا. 5 چیزیں دی قدر کر کہندے آون کے پہلے. سمجھ نہیں آئی. کہندے آون کے پہلے این دا مطلب ہے میرے دیکھو اگر قدر نہ کرے سیں تو والا مزید کتی چیزاں آسن 5 نہیں سمجھ آئی. جے انہیں 5 دی قدر کرے سیں تو او 5 نہ آسن نہیں سمجھ آئی. جے انہیں دی قدر نہ کرے سیں تو او 5 آوے سن. انہیں 5 دے آمن کے پہلے انہیں 5 دی قدر کر. اگر نہ کرے سے تے او 5 آ گیا بلے 5 ہی چٹ کر بس. اینا مطلب ہے جڑا بندہ بے قدر ہے تے اللہ دے نعمتیں دی قدر نہ کرے اللہ او قدر ختم کر، اللہ او نعمت ختم کر کے اون دے اوتے کوئی بی چیز اون دی ضد علی مسلط کر دیندے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اون دے مقابلے علی یعنی اون دے متضاد. مثال طور تے میں مثال دینا پیا والا حدیث ہے. آنکھ دی قدر کر بی چیز دے آون کے پہلے کیا مطلب؟ آنکھ دی قدر کر اندھے تھی ون کے پہلے ان دی ضد دیکھو. جے اندھا تھی ویسے ول. زبان دی قدر کر مثال ہے میں مثال دینا پیا حدیث ہے بات نہیں. زبان دی قدر کر کدے آون کے پہلے ڈور اے گونگے تھی ون کے پہلے انہا مطلب ہے کہ گونگا بھی اللہ کر سکدے نہیں سمجھ جائی. اللہ اندھا بھی بولو کر سکدے. اللہ تعالیٰ ڈورا بھی کر سکدے اللہ. این حدیث کیا ہے؟ خاص نعمتاں قدر کرنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم علیہ السلام فرمائیں. ہوں میں جلدی بات مکینا پیا تاکہ ٹائم تے کھانا ملے، ٹائم تے نماز
شیخ صاحب مشائخ موجود ہیں، مہمانان بھی موجود ہیں، بات ہو جڑی سمجھ آوے. یہ ہون تک میری جڑی بات آئی نا کہ ساکو کیا کرنا چاہیے ہے، اللہ دے نعمتیں دی بولو یار قدر کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ قدر. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے 5 چیزیں دی قدر کرو. تقریر شروع تھی گئی بھائی جان، ادھے ادھے نہیں دیکھنا. ہوں اللہ کرے ایک موبائل والے کیمرے والے بھی بیٹھے رہن، ہون بیٹھے رہن. اللہ کرے آخو آمین. اللہ تعالیٰ سارے کو جزائے خیر دے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے 5 چیزیں دی قدر کرو. اللہ دے نبی کیڑیاں چیزیں دی؟ آپ نے فرمائے 5 دی قدر کرے سیں تے باقی 5 کہنا آسن. جے 5 دی قدر نہ کرے سیں تے باقی 5 آوے سن. اللہ دے نبی کیڑیاں 5 جن دی قدر کرنی ہے تے کیڑیاں 5 جیڑیاں بے قدری دے بدلے جا سن. نبی کریم علیہ السلام نے پہلی بات سمجھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم 5 قبل 5. آپ نے پہلی بات سمجھائی شباب کا قبل حرام کا، شباب کا قبل حرام کا، شباب کا قبل حرام کا. آپ نے فرمائے جوانہ میں آمنہ دلال دی نصیحت آئی، میں امام الانبیاء دی تقریر رہی ایکو پلے چابا جی اللہ دے نبی. آپ نے فرمائے جوانی اللہ والو نعمت ہے، ای جوانی دی قدر کر. بڑھے پہ دیاون کے پہلے پہلے اگر بڑھے پا گیا جوانی ختم کر دے سی. بڑھے پہ دیاون کے پہلے پہلے ای جوانی دی قدر کر. اے جوانی شراب واسطے نہیں ہوندی، اے جوانی سینے چوڑے کرن واسطے نہیں ہوندی، اے جوانی جوئے دی محفل چ برباد کرن واسطے نہیں ہوندی. جوانی جڑی ہے اللہ تعالی دی نافرمانی ہے تے بغاوت گزارن واسطے نہیں ہوندی. زندگی دا جڑا بہترین حصہ ہے وہ جوانی دا حصہ ہے. اللہ دے نبی فرمائے جوانی دی قدر کر. عبادت کرنی ہے جوانی ہے کر، اللہ کو مناونا ہی جوانی ہے مناؤ، اللہ کو راضی کرنا ہی جوانی ہے راضی کر. نماز جوانی دی، تہجد جوانی دی، روزہ جوانی دا، حج جوانی دا، عمرے جوانی دے تے اللہ کو راضی کرنا جوانی دا. جہاد جوانی دا، قتال جوانی دا، ہجرت جوانی دی، شریعت عمل کرن دا مزہ جوانی دا ہے. اللہ دے نبی فرمائے جوانی جڑی ہے اللہ والوں بڑی نعمت ہے. جے کوئی چوپن جوانی آدھے ہیں، جے کوئی جوانی مستانی آدھے ہونے ہیں، جن دے نال حسن بھی لب دے، جن دے نال طاقت بھی لب دیئے، جن دے نال زور بھی لب دے، جن دے نال دھمکی بھی لب دیئے، جن دے نال ذہانت بھی لب دیئے. اللہ دے پاک نبی کے جڑی وڈی نصیحت بیٹھے کرن. آپ نے فرمائے جوانا اللہ دی دیتی ہوئی جوانی دی قدر کر. بڑھے پہ دے آون کے پہلے پہلے اے نہ ہوئے گھوڑے پکڑ پکڑ اڑدا وداویں، اے نہ ہوئے اپنے پھر بٹے چاچا کے دے دا وداویں، اے نہ ہوئے لکڑ دے آسرے تے ٹوڑدا وداویں، اے نہ ہوئے کہ تو اٹھی نہ سکدا ہویں، اٹھی سکیں تے بائے نہ سکدا ہویں، اے نہ ہوئے اپنی کمر جھکائی وداویں، اے نہ ہوئے کہ کبا تھی کہ زندگی برباد کی تھی وداویں. ہی واسطے بڑھے پہ دے آمن کے پہلے پہلے جوانی دی قدر کر. جوانی اپنی میں بناؤ جی میں اصحاب کہف دی جوانی آئی. جوانی اپنی میں بناؤ جی میں موسیٰ علیہ السلام دے دور دے جادو کریں دی جوانی آئی. جوانی اپنی میں بناؤ جی میں حبیب نجار دی جوانی آئی. جوانی اپنی میں بناؤ جی میں فرعون دی گھر والی سیدہ آسیہ دی جوانی آئی. جوانی اپنی میں بنا جی میں جناب بلال حبشی دی جوانی آئی. جوانی اپنی میں بنا جی میں حضرت خبیب دی جوانی آئی. جوانی اپنی میں بنا جی میں حضرت خباب دی جوانی آئی. جوانی اپنی میں بنا جی میں حضرت عمار دی جوانی آئی. جوانی اپنی میں بنا جی میں حضرت سعد سعید دی جوانی آئی. جوانی اپنی
میں بنا جویں نبی کریم دے یار معاذ دی جوانی آئی، جویں آپ دے یار معوذ دی جوانی آئی، جویں نبی دے صحابہ دی جوانی آئی۔ میرا صحابیہ جوانا اللہ دے نبی تھی کہ میں تکو نصیحت پیا کریں، جوانی دی قدر کر، بڑھے پہ دے آون کے پہلے پہلے، کیونکہ جڑے ویلے بڑھے پایا وال جوانی دے وزن دا پتہ لگ سی، جوانی دی قدر دا پتہ لگ سی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ویسے تے اسلام نے تعلیم دیتی ہے ہر نعمت دی قدر کر، اللہ دی دیتی ہوئی ہر نعمت دی قدر کر، قدردان بنوان، اللہ بیزتی تے شرمندگی تے رسوائی کے بچا چھوڑے سی۔ یہ حدیث پاک آپ نے پہلی بات سمجھائی ہے، کیڑی شے دی قدر کرو؟ سارے جواب دو۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص، آکھو رضی اللہ عنہ، آکھو شادی تھئی جوانی اچ، شادی تھئی تے سورا اپنی نو کے پوچھدا پے، عمرو بن عاص اپنی نو کے پوچھدا، عبداللہ دا کیا حال ہے؟ فرمائیں بابا جی جداں دی شادی تھئی ہے نا اون حق کے زوجیت ادا اجاں تک کوئی نہیں کیتا۔ حق کے اچھا 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 اللہ دے نبی میں عمرو بن عاص توڑے کے دھاں چا آیا شکایت کہیں دی اپنے پتر دی سہیں کیڑی ایویں حال ہے؟ آپ نے فرمایا عبداللہ کو سدو، آ گئے جی آقا، آپ نے فرمایا ایویں میں سونیا میں ٹھیک سونیا میں ایویں ہے، انہیں کہ جیا ایویں، آپ نے فرمایا کیوں؟ ادھے اللہ دے نبی اللہ نے جوانی دیتی ہے حالاتیں کہ جڑے ویلے سویر تے صبح تھی دیئے سہری چا کرنا تے سارا دن روزے نال گزار دینا تے جڑے ویلے عشاء پڑھ دیں عشاء دے بعد وقت مسلح تے کھڑ کے ساری رات اللہ دی عبادت گزار دینا، کیونکہ جڑے ویلے بڑھے پا ونجے والی عبادتیں دا ٹائم نہیں ملدا، جڑے ویلے بڑھے پا ونجے وال مسئلے ودے پوچھ دے ہوں مولوی صاحب ساڈا ابا روزہ نہیں رکھ سکدا، بڑھڑا ہے ذرا تو کئی اوے جلے ماہ رمضان آوے ادھے پجدے اوے بڑھڑے تھی ویندن بٹیں بٹیں چ، کیا خیال ہے؟ بیماری ڈھیر تھی ویندن رمضان اس تے بڑھڑے ہی ڈھیر، روزہ مولوی صاحب میں نہیں رکھ سکدا، اوے ظاہری طور تے ہٹا کٹا ہوندے صحت مند ہر شے ٹھیک ہے، بھئی چکر کیا ہے؟ ایک بندہ میرے کو پچھلے سال پہ پوچھا تھا مولوی صاحب بھائی ایک مسئلہ ہے، میں کہ جی آدھے میں کو ترے ڈھیر لگ دیئے، میں کہ بندہ چاہ گئے کوئی چپلی ہیں اترے تو بھئی لگ سی روزے دا کیا مطلب ہے؟ بھوک تاستا حصہ ہے، اور اے بھکھے ہومن کو تسے ہومن کو بھی بندہ کیا بنائی ودے؟ بیماری۔ اے میں دین دا روزے چرانا رات دا عبادت، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تیرے جسم دا تیرے ہوتے حق ہے، تیری بیوی دا تیرے ہوتے حق ہے، نہیں مجھے نیندر بھی کر، بیوی دا بھی حق پورا کر۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ جوانی ہے جہاد وغیرہ عبادت تے یہ بھی ہے نا بھی اللہ عرش دا سایہ نصیب کرے سی، شاب نشا فی عبادت اللہ، یہ بھی ہے نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلی نصیحت ہے جوانی کو غنیمت سمجھ، بڑھے پہ دے آمن تو پہلے پہلے بڑھے پا جڑا نا ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، بڑھے پا ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ دی طرف ہوئے لیکن بڑھے پہ زندگی دے عزائم ارادے تے شریعت تے پابندی صحیح مانے 100% نہیں تھی سکتی، وہ کرنا تھی سی جوانی ہے۔ آپ نے دوجی بات فرمائی، آپ نے فرمایا ایمیں کر وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت اپنی تندرستی دی قدر کر، بیمار تھی ون کے پہلے پہلے اے نہ ہوئے بیمار تھی ونجے تے ول تیرا کیا بنسی، صحت عافیت تندرستی ہے دی قدر کرو۔ اسا مسیحتے آلے پاسے ہوں وینے جڑے ویلے بیمار ہونے ہیں، صحت ہوئے تے ول مسیحت آلے پاسے کہنے سے میں صحت دی قدر کر، عافیت دی قدر کر، اے بہت وڈی نعمت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو نعمتیں
ایو جی ہیں جنہ دے اندر بندہ غفلت کریں گے انہاں وچوں ایک صحت بھی ہے طبی فرصت بھی ہے آپ نے ایک بات سمجھائی کہ صحت دی قدر کرو صحت کے ناجائز فائدے نہ چاہو صحت دا مطلب ہے نماز دی پابندی ہوئے صحت دا مطلب ہے تلاوت دی پابندی ہوئے صحت دی قدر کر ورنہ صحت دی قدر بیماریں کے وانج پوچھ جڑے ہسپتالاں دے بستریں تے لیٹے ہوئے انہاں کے وانج پوچھ جڑے حلال نعمتاں ہون دے باوجود نہیں کھا سکتے انہیں کے وانج پوچھ جنہیں کے سب کچھ بھی ہے تے ول بھی استعمال نہیں کر سکتے انہیں کے وانج پوچھ جڑے صحیح مانے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے اللہ دے نبی فرمائے ویسے تو ہر نعمت دی قدر کرنی چاہیے آپ نے فرمائے جوانی دی قدر کرو بڑھے پہ دے آمن کے پہلے پہلے آپ نے فرمائے صحت دی قدر کرو کیڑی شے کے پہلے بیماری کے پہلے یعنی بیماری بھی آ سکتی ہے بیماری اچھی چیز نہیں ویسے اللہ آزماون واسطے گناہ دا کفارہ ہے بیماری اگر بندہ بیماری ہے صبر کرے حوصلہ کرے برداشت کرے ورنہ اکثر لوگ ہیں نا جڑے وہ بیماری دی وجہ تو بعض لوگ اپنے عقیدے کے ہاتھ دھو بانا خیر صحت ہے نا جڑی ہے بہت بڑی نعمت ہے انہی قدر کر تیجی بات آپ نے فرمائی وَغِنَا کا قبل فقرے کا جے چاند روپے ہیں اللہ نے کچھ دیتے کھاون پیون دا تے ان دے پیشیں دی روپیں دی قدر کر اے نہ ہوئے تیرے ہوتے وقت آوے کہ تو بالکل ہی تنگ دست تھی ونجے تنگ دست دا مطلب ہے کہ تیرے ہوتے فقر و فاقہ آ ونجے اے نہ ہوئے کہ ٹائم دا ٹکوری اوکھا تھی ونجے اوکی نے پہلے ٹائم آلے ٹکر دی قدر کر اے جیڑی کچھ میں دینا پیا اے لوگاں دے ناجائز طریقے نال باطل طریقے نال حق نہ کھا اپنی حلال کما جیڑی کجے ہے تے کو میں روزی روٹی دی دینا پیا نا دی قدر کر انہا مطلب ہے کہ شکر پر جو کچھ بھی ہے صاحب ظاہر ہے جلے تو شکر پڑھ سیں قدر کرے سیں جو کچھ تے کو دینا پیا تو ڈاکے نہ پہ سیں جلے تو ایندے ہوتے ہیں ایندی قدر کرے سیں جو کچھ تے کو دیتے میں وال تو ناپ تو لچکمی بھی نہ کرے سیں وال تو چوری بھی نہ کرے سیں وال کہیں بے دے مال تے نظر بھی نہ رکھ سیں صاحب زیرے تو کیا کر جیڑا کچھ تیرے کے ہے ان دی قدر کر اے نہ ہوئے تیرے ہوتے فقر و فاقہ اگر تو بے قدری کرے سے فقر و فاقہ آ سکتے ان کو لو بہترے بھی تو جو کچھ اللہ نے 100 روپیہ دیتے 5 روپیہ 500 روپیہ 1000 روپیہ اللہ نے دیتے اپنی محنت نال مزدوری نال حلال کمائی نال ان دی قدر کر شکر گزار بن شکر پڑھ تاکہ اللہ تے کو کنگال تھی ون کے بچاوے اللہ تے کو تنگ دستی ون کے بچاوے تے آپ نے چوتھی بات فرمائی وَفَرَاغَ کا قابلہ شوگلے کا فرصت جو مل گئی ہے نا کو غنیمت سمجھو تلاوت کر گی دی ذکر اذکار کر گی دے فرصت اچ قرآن پڑھ گی دا فرصت اچ بندہ اذکار کر گی دے فرصت دا مطلب اے نہیں بندہ جڑا ہے نا اللہ دی معصیت اور نافرمانی اچ فرصت کو ضائع کر دے فرصت دا مطلب اے نہیں آؤ بھی بٹ گپ لاؤں فرصت دا مطلب اے نہیں بھئی گکڑی گولاؤ قطاراں لاؤں لیکے چھکوں فرصت دا مطلب اے نہیں آؤ بھی جوا کھیلوں نہیں فرصت مل گئی ہے نا ان وقت ایزی ہے ان وقت ایزی کو غنیمت سمجھو ان دی قدر کرو کیا مطلب کوئی ماں باپ دی خدمت کر گنو کوئی نیکی دا کم کر گنو ان وقت کو اچھے کام میں استعمال کرو جے تو سا ٹھیک ہے مصروف وال کیا بن سی نبی صلی دی حدیث ہے نا حدیث قدسی اللہ فرمے دے اگر اے عبادت واسطے تفرغ لے عبادتی اگر اے عبادت واسطے وقت کڈھے میرا بندہ تے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو غنی کر دے سا اگر عبادت واسطے وقت نہ کڈیا میں اللہ کو مصروف کر دے سا جا بزی کر دے سا کو جمعے پڑھن دا ٹائم ہی نہ مل سی کئی لوگ تے ایو جے مصروف ہیں ایویں مطلب خام خادے مصروف یعنی کئی لوگ ہیں جڑے ایویں ذہنی طور تے مصروف ہیں یعنی انہیں کو دیکھو لوگ بزی ڈو نتھنگ کام کا نہیں ہوتا اوہیں جوانے دی اباہل ڈٹھی کر اوہیں وہ ذہنی طور تے مصروف ہیں باقی ورک کوئی کہہ نہیں ہی واسطے سے اے جڑی فرصت ہے فرصت کو غنیمت سمجھو ورنہ جلے موت آئی وقت تک سو کاش اللہ سا کو وقت دے ویا کاش اللہ سا کو فرصت دے ویا کاش اللہ سا کو موقع دے ویا تے جڑے ویلے مصروف تھی سوں نکل نہ سکسوں بلا کیا بن سی نبی علیہ السلام نے آخری اور 5ویں بات فرمائی وَحَيَاتَ کا قبل موت کا ایمیں کرو اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت دے امن کے پہلے پہ مر ویسو نا ول کیا کر سکسو
زندگی ملی ہے 20 سال دی 30 سال دی، اندی قدر کرو۔ اور اتھا گال کی تھی کہ بھی موت دے آمن کے پہ ہون پتہ ہے موت کڈنا سی نہیں نہ پتہ، انہا مطلب ہے ہر منٹ چ زندگی دی قدر کرو، کیا پتہ موت کیڑے ویلے ہوندی ہے، ہر ویلے قدر کرو، ہر ویلے ہر تواڈی زندگی دا گزریا ہویا جڑا منٹ ہے اندی تساں قدر کرو تاکہ تواڈے اوتے موت جلے آوے ول تساں اسلام دی حالت چوو، ایمان دی حالت چوو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بھائیو میں اپنی گفتگو دا پہلا حصہ جڑا عرض گزار تھیاں وہ یہ ہے کہ اللہ دیاں بہو نعمتاں بہو فضل چند مثالاں ڈچم، دوجی جڑی گزارش آئی کہ ساکو اوورال قدردان بننا چاہیے، شکر گزار بننا چاہیے، اور جڑی تریجی گزارش آئی وہ اے حدیث آئی کہ 5 چیزیں دی قدر کروں، 5 چیزیں دے آمن کے پہلے اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق بخشے۔